والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ وہ ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ سورہ مومن کی 24ویں سپارے کی آیت ہے. تو ہم نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ تصوف صوفیہ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے ربیع الثانی کا، تو ہم نے یہ عرض کیا کہ ولایت جب یہ واو کے نیچے زیر ہو ولایت تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت اور تصرف میں دے دینا. تو ہم نے اس ضمن میں پھر آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو انبیاء اکرام علیہ السلام کے آپ کو سیرت کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے ٹوٹلی، ویسے تو ہر نبی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ جو صلحاء ہیں حتیٰ کہ صوفیہ یہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں. یعنی وہ پھر ہم نے یہ مصرع بھی یعنی یہ جو شعر ہے کہ لطف سجن دم بدم اور قہر سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ، یعنی محبوب اللہ کی ہر اعتبار سے بس واہ واہ ہی ہے. وہ دکھ دے تب بھی اس کی واہ واہ، سکھ دے تب بھی اس کی واہ واہ، وہ خوش رکھے تب بھی اس کی واہ واہ، اور دکھ دے تو تب بھی اس کی واہ واہ، غمی خوشی بیماری صحت ہر اعتبار سے. تو اس حوالے سے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پاک آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح انہوں نے ٹوٹلی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملکیت اور تصرف میں دے دیا تھا. اسی طرح خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل تھے، تو انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان کو بھی کتنی تکالیف سے گزارا گیا. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد سے لے کر آپ کے وقت وصال تک سارے مخالفین، وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، حجر اسود آپ سے لگواتے تھے، جو معاہدے ہوتے تھے، یہ حلف الفضول، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کا مظہر ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی وابستگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو اس کے بعد وہی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. پھر طائف کس کو یاد نہیں ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ آپ کی عبادت کے دوران آپ کے پشت ہتھر پر اونٹ
اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور یہ غزوات میں آپ کو زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور میں خود کے کڑے پیوست ہو گئے۔ آپ وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، اس اعتبار سے کہ یہ آپ کو معاذ اللہ قتل نہیں کر سکیں گے، شہید نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہر وہ ظلم توڑا گیا۔ جب ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیا اس رائے حق میں بہت زیادہ ستایا گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کو اس رائے حق میں تکالیف دی گئیں، ان تمام انبیاء کو دی گئی تکالیف اور مشکلات ایک طرف، اور مجھ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ تمام کے تمام ایک طرف۔ یعنی رائے حق میں اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقامت کے ساتھ، اور پھر یہ جو قرآن مجید کا، یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے نا، تو اور یہ جو ہے کیا ہے، اور یہ یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی یوں کہ حضور آپ خود فرما رہے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے، کیونکہ یہ قرآن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں نے اپنے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے احوال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی سیرت پاک کو دیکھ لیں کہ انہوں نے خود سپردگی کی انتہا کر دی، اور دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی، اس کی خبر خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھی، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تھی، اور یہ خبر دینے والے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ لیکن آپ تمام احادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھ ڈالیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں پیاسا اور بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس مقام کربلا سے گزرے، یہ امام ذہبی نے، امام سیوطی نے، ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس مقام سے گزرے تو مولا علی نے کہا کہ یہ وہ زمین کا حصہ ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں خانوادہ نبوت کے کجاوے اتریں گے، اور یہاں آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے لگیں گے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ یہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن کسی سیرت کی اور حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ کبھی سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو کہ اللہ جب یہ کڑا وقت میرے بیٹے حسین پر آئے تو اس کی اس مصیبت کو ٹال دینا۔ مصیبت ٹالنے کی کوئی دعا نہ سیدہ کائنات سے منقول ہے، نہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مولا علی نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے حسین کو بچا لینا، اسے اس مصیبت سے دور کر لینا۔ دیکھیں ہمیں اگر پتہ چل جائے، اگر ہماری اولاد میں کوئی بیماری ہو جائے تو ہم مولانا سے، اپنے شیخ، اپنے پیر سے، نیک لوگوں سے، بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کبھی دعا کر دیں کہ میرا بچہ صحت مند ہو جائے، اور ادھر تو جان کا پتہ تک کہ جان جائے گی، اور جب یہ بات طے ہے کہ جب ہم نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں تو اس امید پر کہ بھئی ہم سے بہتر ہے، یہ ہم سے بہتر ہے، یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو جب ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں
جب ہماری اس دور کے نیک اور صلحاء کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے تو کیا اگر سیدہ کائنات دعا کرتی تو مصیبت ٹل نہ جاتی؟ حضرت علی دعا کر لیتے تو مصیبت ٹل نہ جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو کیا وہ واقعہ کربلا ٹل نہ جاتا؟ یقیناً ٹل جاتا، اللہ سبحانہ و تعالی اس مصیبت کو ٹال دیتا۔ لیکن کیوں؟ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، انہوں نے اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گرتے گرتے بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے، تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے تو یہ مصیبت ٹل جاتی۔ حضرت امام حسین یا آپ کی اولاد پھر وہاں کاربلا میں نہ کٹتی، لیکن وہ راضی با رضا تھے۔ وہی بات پھر کہ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تو انج بھی سجن واہ واہ۔ مطلب ان کا مقصود یہی تھا کہ اللہ اگر اس میں راضی ہے، بلکہ ہمیشہ سیدہ کائنات سے دعائیں اگر منقول ہیں تو یہی ہے کہ اللہ اس مشکل اور کڑے وقت میں میرے بیٹے حسین کو صبر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعا فرماتے رہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ تمام دعائیں یہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ ان تمام ذوات مبارکہ، ان تمام مقدس ہستیوں کا ذکر جو ہم نے کیا، آپ دیکھ لیں ان کے نام آج تک زندہ ہیں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج جو انا الحق انا الحق کہتے رہے، ان کو جناب ان کو قتل کر دیا گیا بطور سزا کہ جناب یہ خلاف شرع بات ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پہلے تو جب زندہ تھے تو ان کی زبان سے یہ خلاف شرع کلمہ نکلتا تھا کہ انا الحق، حق تو میں ہوں، شرعاً یہ کلمہ درست نہیں تھا، تو آپ کو کاٹ دیا گیا تو آپ کے جسم کے ہر ٹکڑے سے انا الحق کی صدا آ رہی تھی۔ اور آج حسین بن منصور حلاج کو یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سرمد سولی چڑھا دیے گئے، لیکن انہوں نے آہ تک نہیں کی، اف تک نہیں کی۔ کیوں؟ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت شمس تبریز، جناب سورج نے آپ کی کھال جھلسا ڈالی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس رائے استقامت میں قائم رکھا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ انسان پر مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان جو یہ دیکھتا ہے کہ جناب مشکل آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ کتب کا مطالعہ کریں تو جو انسان کی خمیر ہے نا، خمیر انسان کی مٹی، ظاہر ہے اس مٹی کو گوندا گیا، اس سے بعد انسان کے اس پیکر بشریت کو تخلیق کیا گیا نا، تو کہتے ہیں کہ اس انسان کی مٹی کو جس پانی سے گوندا گیا تو کہتے ہیں کہ 40 دن اس مٹی پر بارش ہوتی رہی، اور 40 دنوں میں 39 دن 39 ڈیز 39 دن غموں کی بارش برسائی گئی، اور صرف ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش برسائی گئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ریشو کیا ہے، تناسب کیا ہے غم اور خوشی کا، کہ اس کی مٹی پر ہی 39 دن غم کی بارش برسی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں مصیبتوں، مشکلات، دکھوں اور غموں کا ریشو اس طریقے سے ہوگا، اس پرسنٹیج سے ہوگا، اس تناسب سے ہوگا، اس فیصد کے اعتبار سے ہوگا۔ تو مشکل تو، لیکن اس کے باوجود یہ جو شاعر کا جو شعر ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لطف سجن دم بدم، یعنی اللہ کے لطف و عنایات، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں، اس کا دینا، اس کے عطا، اس کا جود و کرم، اس کی سخا، یہ سب کچھ وہ اتنا زیادہ ہے، کبھی کبھی مشکل آ جاتی ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا ہوتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے،
قرآن نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے، تو یہ گھبرا بڑی جلدی جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے اپنے اعمال اور افعال کے اعتبار سے تو یہ جو خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں، جو راحتیں، جو اللہ کی کرم نوازیاں ہم پر ہیں، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لطف و عنایات اللہ کی زیادہ ہیں ہمارے عمل کے اعتبار سے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ کہار سجن گاہ گاہ، یعنی وہ کبھی کبھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، ورنہ تو راحت و آسانی میں ہی زندگی انسان کی گزر جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ کے طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے اور خود کو اللہ کی ملکیت اور تصرف میں دے دینا چاہیے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دیتا ہے نا، اللہ کے تصرف میں دیتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ پھر کیا آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو، بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، یعنی اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو جس چاہے میرے ساتھ تصرف فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی ملکیت میں پھر اسے ملکیت و تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات، اور اس کائنات میں بادشاہت، ملکیت، مالک صرف وہی ہے۔ اب مالک تو وہ ہے اس کائنات کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کے اندر اولیاء میں دو بڑے بادشاہ وہ گزرے۔ ایک بلخ کے سلطان تھے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرے سلسلے عالیہ اشرفیہ کے جو سربراہ تھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سمنان کے بڑے شاہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت اور تصرف میں دیا اور رائے تصوف کو، رائے سلوک کو اختیار کیا، تو اپنے بادشاہت چھوڑ دی۔ اب انہوں نے تو بادشاہت چھوڑ دی، اس دنیاوی حکومت، سلطنت، بادشاہت کو لات مار دی اور خود کو اللہ کی ملکیت میں دے دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے سلسلے عالیہ اشرفیہ کو قائم فرما دیا اور اپنی ملکیت میں لوگوں کو ان کی ملکیت میں دے دیا۔ اب یہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے کتنے خلفاء ہیں، بڑے بڑے لوگ اس سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک سے ایک ملکیت چھوڑی، تو آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی یاد بھی تازہ ہے، لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کا سلسلہ روحانیت و سلسلہ طریقت جاری و ساری ہے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم ابن ادم میں واقعہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے تخت شاہی کو لات ماری، بادشاہت چھوڑ دی، سلطانی چھوڑ دی، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، تو حال یہ ہوا کہ جناب دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی قمیض خود ہی سی رہے، یہ حال ہے۔ تو کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ ہاں بھائی، وہ ان کا کبھی محکوم رہا تھا، ان کی رعایا میں تھا، تو دیکھا کہ ہمارا سلطان آج یہاں بیٹھا دریا کے کنارے اپنی پھٹی ہوئی قمیض خود ہی سی رہا ہے، تو کہا کہ بھئی اب کن چکروں میں لگ گئے؟ کس نے بولا یہ درویشی، یہ صوفیت اختیار کرو؟ اس بیچارے، یہ تو حضرت ابراہیم ابن ادم کے زمانے کی بات ہے نا۔ اب آج کل کے پیروں کی، آج کل کے نام نہاد صوفیوں کی ٹور دیکھتا تو وہ اس کو یہ مشورہ دیا، بہت اچھا کیا بادشاہ چھوڑ دی، کیونکہ بادشاہ کے ناقدین تو بہت ہیں، لیکن تو پیر بن گیا ہے، جناب لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، پھر بھی تیرے آگے پیچھے تیرے ہاتھ چومنے والے تجھے مل جاتے ہیں جناب۔ آج کل تو پیروں کی بڑی، اور بلکہ لوگ یہ مشورہ دیتے جس کو کوئی کام کاج بھی نہیں ہوتا نا، تو آج کل وہ پیر بن جائے، بس ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا ہے۔ لوگ علماء کو اتنا احترام اور اتنی عزت نہیں دیتے جتنی پیر کی۔ اور ابھی میں عرض کرنے والا ہوں، اگلا ٹاپک یہی ہے کہ پیر کون سا ہونا چاہیے۔ ہم تو بڑے سادہ لوگ ہیں، شہر کے لینے والے، ہم نے تناب پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے پیر بنا دیا،
وہ 2 نمبریاں بھی کر رہا ہے، لوگوں کی جیبیں بھی خالی کر رہا ہے، اور یہ عقیدت کا مارا سیدھا سادہ مسلمان، اور وہ اس کے جال میں ایسا پھنسا ہے کہ بس مت پوچھیں۔ یعنی وہ بیچارہ اس بات سے مرید اقبال نے بڑی دکھتی رکھے ہاتھ رکھا ہے، کہتے مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ اب مرید سادہ تو بیچارہ اسی چکر میں رہتا ہے، یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اور یہ حضرت صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ شیخ صاحب ہے۔ اب پیر صاحب تو بیچارہ جو ہے خود تو نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ شریعت مطہرہ کی پابندی، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سامنے والا مرید بیچارہ اس ڈر سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے شیخ کی بے ادبی ہو گئی۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا، مفتی صاحب کا اب انتقال ہو گیا، میں نام بھی لے لیتا ہوں، مفتی رفیق الحسنی مرحوم، ابھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، پہلے میں نے کبھی نام لیا یہ واقعہ، انہوں نے خود کہا ان سے ایک شخص فتویٰ لینے، اب آیت حال دیکھیں، وہ خدا کو مانے، بھائی عقل دیا ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شعور دیا ہے، اس کا استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ عقل وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی حواس خمسہ، علم کیا ہے کہ علم کے جو اصطلاحی معنی ہے نا علم کے، کہا کہ علم کے اصطلاحی معنی حواس خمسہ یا عقل کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو جاننا، اسے علم کہتے ہیں۔ تو ہم پیر کی حقیقت نہیں سمجھ رہے کہ نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ شریعت کی مطالعہ کی پابندی کر رہا ہے، نہ حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے، نہ اسے نہ ذرا قرآن پڑھنا آتا ہے، اور مرید سادہ جو ہے اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ان سے پوچھنے آیا، کہا کہ میرے پیر کے پاس، یہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، کہا کہ میرے پیر کے پاس بہت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، دیہات کی بات ہے، آنا جانا لگا رہتا تھا، خواتین بھی آتی تھیں، اور ابھی پیر صاحبان تو ہر وقت جو ہے مطلب خواتین کے جھرمٹ میں رہتے ہیں ارد گرد، اور بڑے ایسا جیسے کہ، اور بتا یہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جو مریدنی ہوتی ہے وہ تو مطلب بیٹی کی طرح ہوتی ہے، پیر باپ ہوتا ہے، اور بھائی ٹھیک ہے، یہ کہنے میں ہوتا ہے زبان سے، اور جناب پیر صاحب جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور بعض ایسے باکمال ہیں کہ وہ پورا سر سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے کمر پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں، لو جی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقیدت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مرشد ہے؟ پڑھیے ہم سورہ ممتحنہ، 28ویں سپارے کی سورہ ہے سورہ ممتحنہ، اس میں بیعت کا ذکر ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آپ کے پاس بیعت آئیں، ان کن چیزوں پر، اس کا بھی ذکر ہے ان آیات میں، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خواتین بیعت اسلام کرتی، یا پھر ان سے یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان چیزوں پر ان عورتوں سے بیعت لو، تو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 طریقے ہوتے تھے بیعت لینے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو اگر حاشیہ خیال میں بھی آ جائے، یعنی انسان کے خیال میں بھی آ جائے، تو اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور نیت سے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک برتن منگاتے، اس برتن میں پانی ڈلواتے، اور اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر پھر نکال لیتے، اور پھر وہ پانی کا برتن اس پردے کی طرف دوسری طرف موجود جو خاتون ہوتی اس کی طرف وہ پانی کا برتن بڑھا دیا جاتا، پھر وہ عورت اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتی، اس طرح بیعت ہوتی تھی۔ اور ابھی پیر صاحب جناب ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کمر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور وہ بنا ہوا ہے پیر صاحب، خدا سے خوف نہیں آتا، یہ حیا نہیں آتی، اور ہم کتنے سادہ ہیں۔ پھر بعد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم پورے جو ہے نا پورے اہل تصوف پر الزام دھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارے صوفیہ ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ تو آپ کی بے عقلی ہے، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ کس نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں، اپنی بیوی کو لے جائیں، اپنی بہن کو لے جائیں، اور اس کے پاس اکیلا چھوڑ دیں اور خود باہر چلے جائیں؟ یہ کس نے کہا؟ اور یہ تو میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا، آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر استاد پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور شاگردہ وہ رابعہ بصریہ ہو، تب بھی وہ اکیلے بیٹھ کر ایک دوسرے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔
اب ہو کیا رہا ہے جناب، اور الزام یہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے، مفتی رفیق الحسنی صاحب مرحوم، کہنے لگے کہ جناب مرید مجھ سے فتویٰ لے رہا ہے دیہات میں، کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں۔ اچھا، کہنے لگے ہاں وہ عورتیں بھی آتی جاتی ہیں ان کے پاس۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے وہ تنہائی میں ان کو دم وم کیا، بعد میں ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب بالٹی لے کر، وہ پرانے زمانے کی بات ہوئی گاؤں دیہات کی، تو کہا جناب وہ بیت الخلاء میں گئے، وہ غسل کر کے واپس آ گئے۔ تو اب میں اس پیر سے بیت برقرار رکھوں یا توڑ دوں؟ یعنی اس کی سادگی دیکھو، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر آ کر مفتی سے سوال کر رہا ہے، مرد و عورت اکیلے کمرے میں، اس کے بعد وہ جا کر غسل کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ بیت برقرار رکھوں یا توڑ دوں؟ وہ خدا کے بندے، چلو وہ تو دیہات کا تھا، لیکن ہمارے عقل پہ کون سے پتھر پڑ گئے؟ ہماری بلا سے کوئی جو کرتا پھرے، لیکن اس کو پھر صوفیاء کے کھاتے میں نہ ڈالے، اولیاء کے کھاتے میں نہ ڈالے۔ مشائخان حق، یہ جو سلسلے ہیں اتنے بڑے بڑے نیک صلحاء پیران اعظام آج بھی موجود ہیں، لیکن ان دو نمبروں کے چکر میں آپ باقی صوفیاء پر الزام کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سلطان اپنی بادشاہت چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے ملکیت میں ان کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، اب وہ بات یہ چلی تھی کہ وہ اپنی گدڑی خود سی رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر آج کل کے پیروں کی ٹور دیکھی ہوئی ہوتی تو کوئی بھی ابراہیم ابن ادم سے یہ سوال نہیں کرتا اور ان سے پوچھتا بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی تو اچھا ہو گیا بادشاہت چھوڑ کے پیر بن گیا ہے، ادھر تو پیر جو چاہے کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی پیر کے خلاف کچھ بول دے، چاہے وہ جتنی چاہے دو نمبریاں کرتا رہے۔ تو ان سے پوچھا ابراہیم ابن ادم سے، کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ بتائیں، اس وقت آپ بادشاہ تھے اور آپ کے ایک اشارہ ابرو پر، مطلب آپ کے درباری، آپ کی کنیزیں، آپ کے غلام آپ کے پاس حاضر ہو کے، آپ اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے تھے، سب کچھ حاضر ہوتا تھا، اور آپ تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، زرق برق لباس قیمتی پہنتے تھے، آپ کے سر پر تاج سجا ہوا تھا، آپ کے اشارے ابرو پر لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور آج یہ حال ہے کہ آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے اور آپ اپنی قمیض خود سی رہے ہیں۔ تو وہ دن اچھے تھے بادشاہت کے یا یہ فقیری کے اور درویشی کے؟ یہ دن اچھے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادم نے وہ جو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی نا جس سے کپڑے سی رہے تھے، وہ اٹھا کر دریا میں پھینک دی اور کہا کہ مچھلیوں میری سوئی لے آؤ، میری سوئی لے آؤ۔ تو دریا کی ہر مچھلی ایک سونے کی سوئی لے کر اپنے منہ میں سطح آب پر آ گئی اور خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ نہیں بھائی، میری سوئی تو سونے کی نہیں تھی، میری سوئی لوہے کی تھی، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک مچھلی نے پھر ڈبکی لگائی اور اس میں سے وہ مچھلی نکلی اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو ابراہیم ابن ادم کی تھی۔ تو اب ابراہیم ابن ادم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے میری حکومت، میری بادشاہت، میری سلطنت صرف انسانوں پر تھی، وہ بھی ایک محدود علاقے میں، اور ان میں سے بھی بعض میری سنتے تھے، بعض نہیں بھی سنتے تھے، لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تصرف اور ملکیت میں دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو میرے تابع فرما دیا ہے۔ اب خالی انسانوں اور اس لمیٹڈ جگہ پر میری حکومت نہیں چلتی، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق پر بھی اللہ نے میری حکومت کو قائم فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے دن تو وہی اچھے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ مشکلات آتی ہیں، مشکلات پر ہاہاکار مچانے سے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر پریشان ہونا یہ خود ایک مصیبت ہے۔ مصیبت پر پریشان، کیونکہ مصیبت لائی اللہ کی ہے، اب اس کو لے کے بھی اللہ ہی جائے گا، آپ جتنا چاہے زور لگا لیں۔ اس کا ایک لمیٹڈ ایک سرکل ہے، میری بات دوستو یاد رکھ لیں،
یہ بڑی روحانیت، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بزرگوں کی صوفیہ کی بڑی لکھی بات ہے تجرباتی طور پر، اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے نا تو یہ ایک سرکل ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی لاتا ہے تو مصیبت وہی لے کے اسی وقت جاتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے، تو پھر انسان پریشان کیوں ہو؟ اسی لیے وہ شاعر نے کیوں کہا کہ لطف سجن نم دم اور قہر سجن گاہ گا، بھائی انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ، دکھ آئے تو بھی کہو اللہ تیری واہ واہ، اور تیری کیا بات ہے۔ ہم لوگ آپس میں نہیں کہتے کہ کوئی زیادہ پریشان ہوتا ہے، یہ بڑا مشہور ہے نا آج کل جملہ کہ یار وہ دن نہیں رہے نا تو یہ بھی نہیں رہیں گے، جب سکھ کے دن نہیں رہے تو دکھ کے بھی نہیں رہیں گے بہت زیادہ، تو یہ سرکل ہے۔ تو کیوں پریشان ہو آدمی؟ اللہ سے کہیں کہ اللہ تو لایا۔ اور میری بات یاد رکھ لیں، اور وہ ٹاپک میں خالی بتا دیتا ہوں، پھر اگلے جمعۃ المبارک کو اس پہ گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں ہمیشہ اس دعا کو، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں، ہم اپنے بچپن میں جو صبح ٹی وی پروگرامز آتے تھے، یقین کریں اس وقت یہ ہوتا تھا، اب تو بس سوائے فحاشی اور یعنی اور بدتمیزی اور بے ہدگی کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ دعائیں ہوتی تھی، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، بس یہ اس کو آپ پھر سے جہاں بنا لے میرے دوستوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تو رحیم ہے نا تو ہم پر رحم کر دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، تو پھر ہماری مدد بھی فرما دے، علی القوم الکافرین، جو کافر ہیں۔ اب یہ مشکلات اور پریشانیاں یہ بھی ایک دشمن کی مانند ہوتی ہے نا، تو بس یہ کہے اس کو ہر سے جاں بنا لیں، یقین کریں اگر کوئی مصیبت آئے گی بھی تو یہ دعا آپ کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر بیماری اور ہر تکلیف سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔